بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الرعد کا آج جو رکوع ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 18 تک ہے۔ 11 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بعض اہم نشانیوں کو بتایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے جو لفظ جس سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے الرعد، وہ اسی رکوع میں استعمال ہوا ہے۔ رعد کے بارے میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آسمان کے اندر جو بجلی کڑکتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں، ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آسمان پر ایک فرشتہ ہے، اس کا نام الرعد ہے، اور یہ بجلی چمکانے کا جو کام ہے، بادل کے گرجنے کا جو کام ہے، یہ وہی فرشتہ انجام دیتا ہے، اور یہ فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے زیر اثر ہے۔ میکائیل علیہ السلام چونکہ پانی برسانے پر مامور ہیں، تو یہ الرعد کا جو فرشتہ ہے یہ میکائیل علیہ السلام کے ہی انڈر میں ہوتا ہے، اور میکائیل علیہ السلام کے ہی حکم پر یہ بجلی چمکانے کا یا کڑکانے کا کام کرتا ہے، اس کا نام الرعد بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو کوئی مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، یعنی ایک حاملہ پریگننٹ لیڈی کے بچے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پریگننٹ لیڈی کو اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی اندر کے مرحلے، کس مرحلے میں بچہ ہے، کون سے اسٹیج سے گزر رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کوئی بیماری ہے یا نہیں ہے، آنکھ بنی ہے نہیں بنی ہے، کان بنا ہے نہیں بنا ہے، یہ سارے مرحلوں کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ لوگ باہر سے مشینوں کے ذریعے اندر کی حالت تو جان لے رہے ہیں، بہت سارے آلات ایسے ایجاد ہو چکے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جا رہا ہے، تب بھی یہ ایک مرحلہ ہے صرف۔ دوسرا ایک اور مرحلہ بھی ہے جو انسان کتنی ہی ترقی کر کے ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے نکل جائے وہ مرحلہ طے نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کا جنس تو معلوم ہو رہا ہے، اس کی حیت تو معلوم ہو رہی ہے، اس کی صحت کے بارے میں تو خبر ہو رہی ہے، اس کے رنگ کے بارے میں بھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی قسمت کیسی ہے، وہ دنیا میں کیا کرنے والا ہے، کتنے دن جینے والا ہے، خوش قسمت نکلے گا یا بد قسمت نکلے گا، جس پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے اسی پیٹ والی ماں کو مار بھی سکتا ہے، اس کی خدمت بھی کر سکتا ہے، جنتی بھی بن سکتا ہے، دوزخی بھی بن سکتا ہے، اس کی خبر تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے نا۔ یہاں وہی ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اس کو کہتے ہیں علم، مکمل علم، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پھر جو رحم کے اندر جو فیٹس رہتا ہے وہ کیا کیا حاصل کر رہا ہے، کیا کیا اس کو نقصان ہو رہا ہے، کتنا بڑھ رہا ہے، کتنا کم ہو رہا ہے، سب کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کے علاوہ دنیا والے اس تمام چیزوں کی تفصیل نہیں جان سکتے، تو اسی لیے یہ جو مرحلہ ہے یہ اللہ کے حکم سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو اللہ کے حکم سے ہی آگے بڑھنے دو، غیر ضروری بیرونی طور پر مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک اندازے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو مرنا ہے تو مرے گا ہی مرے گا، اگر خرابی اس کے اندر پیدا ہونی ہے تو ہوگی ہی ہوگی، کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈاکٹرز تو آج کل صرف ڈرانے کا کام کرتے ہیں، بزنس ہے ان کا، ڈرا ڈرا کر پیسے کمانا، یہ ان کا کام ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال،
وہ غیب کی ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے۔ مطلب جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ غیب کی چیز بھی ہے، اور شہادت یعنی کہ جو دکھائی دینے والی ہے، سامنے ہوتی ہے، وہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ اور جیسے شہادت کا علم جتنا اس کے پاس ہے اتنا ہی غیب کا علم ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، عالم الغیب بھی وہی ہے، عالم الشہادہ بھی وہی ہے، اور جیسا عالم الشہادہ ہے ویسا عالم الغیب ہے۔ اور الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا ہے اور متعال ہے۔ متعال کہتے ہیں پاورفل۔ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے لیکن پاورفل نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے پاورفل ہوتا ہے لیکن بڑا نہیں ہوتا۔ ایسے مرحلے بہت آتے ہیں، کوئی بڑا ہے لیکن پاورفل نہیں ہے، پاورس نہیں ہے اس کے پاس، اختیار نہیں ہے اس کے پاس، اقتدار نہیں ہے اس کے پاس لیکن بڑا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اقتدار تو ہے اس کے پاس لیکن بڑا نہیں ہے، ایسے ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بھی ہے اور پاورفل بھی ہے۔ تو جب بڑا ہی سب سے پاورفل رہتا ہے تو ہر نظام ٹھیک طریقے سے چلتا ہے۔ سب سے بڑا ہی اگر سب سے پاورفل ہو تو نظام مضبوط طریقے سے چلتا ہے۔ بڑا الگ ہو جائے، پاورفل الگ ہو جائے تو پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تم اس کے سامنے آہستہ بات کرو یا آواز سے بات کرو، دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں کہ تم کم آواز سے بات کرے تو اس کو آواز کم آئے گی، یا بڑے آواز سے بات کریں گے تو بڑی آئے گی، ایسا نہیں ہے، دونوں برابر ہے اس کے لیے۔ اور چھپی ہوئی چیز رات کے اندھیرے کے وقت ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس کے لیے برابر ہے، اور روشنی کے اندر واضح دکھائی دینے والی چیز وہ بھی اس کے پاس برابر ہے۔ جو دن میں چلتا پھرتا ہے وہ بھی اس کی نظر میں اتنا ہی کلیئر اور ایویڈنٹ ہے، اور جو رات کے اندھیرے میں چلنے والا ہے وہ بھی اس کے سامنے اتنا ہی کلیئر اور ایویڈنٹ ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کر دیے، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ ہر انسان کے دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے۔ اب قرآن مجید کے حوالے سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بری طاقت انسان کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم نہ دے۔ وہ فرشتے انسان کو کسی بری طاقت میں آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے کہ اے فرشتے تو ہٹ جا، تب وہ ہٹتا ہے، تب برائی کا اثر اس کو ہوتا ہے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ان دو فرشتوں سے مراد یہ سیدھے اور بائیں جانب جو فرشتے ہیں لکھنے والے، وہ جو اعمال کا حساب کرتے ہیں انسان کی، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے سب لکھتے جاتے ہیں۔ یحفظونہ کے معنی یہ حفاظت کرتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور یاد رکھو یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود بدلنا نہ چاہے۔ اگر کوئی انسان خواب غفلت میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خواب غفلت سے بیدار کرتا ہی نہیں ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت کو بدلا ہو اور وہ قوم نے کوشش نہ کی ہو بدلنے کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مدد تبھی کرے گا جب تم کوشش کرو گے۔ ایک مشہور شعر ہے اردو کا، اسی آیت کے روشنی میں کہا گیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بدلے گا ہی نہیں۔
عام طور پہ لوگ مرزا غالب یا علامہ اقبال کا شعر کہہ دیتے ہیں ہر شعر سنتے ہی. ایسا نہیں ہے. یہ نہ مرزا غالب کا شعر ہے نہ علامہ اقبال کا شعر ہے. یہ ایک ظفر علی خان نام کے ایک صحافی تھے لاہور کے، جو مجاہدین آزادی میں شمار کیے جاتے تھے انگریزوں کے خلاف لڑنے میں، اور پاکستان کی تحریک کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا ان لوگوں میں سے بھی یہ ایک تھے. صحافی تھے، شاعر تھے، اور انگریزوں کے خلاف لڑنے میں انہوں نے کافی حصہ ادا کیا تھا. بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ پاکستان میں ہی سیٹل ہو گئے. بہرحال تو یہ ظفر علی خان نام کے صاحب تھے، ان کا شعر ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اب یہ بات یاد رکھو. اب دیکھیے خاص طور سے یہ چونکہ ماں کے پیٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اور میں نے جیسے ابھی بتایا کہ ڈاکٹرز جو گائنیکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے بزنس کے لیے پیشنٹس کو ڈرا ڈرا کر فیس وصول کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں جو ایمان کی کمزوری کا شکار ہیں. جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ ایسے ڈاکٹرز کے ڈرانے کا شکار نہیں ہوتا. کیونکہ اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یہ صرف پریگننسی ریلیٹڈ نہیں ہے، ہر موضوع پر یہ فٹ ہوتا ہے، لیکن چونکہ تذکرہ اوپر آیا اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے تو کوئی اس تکلیف کو نہیں ٹال سکتا. اگر کسی کی قسمت میں کمپلیکیشن لکھا ہو تو وہ کمپلیکیشن کوئی دور نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی ہو تو نہیں کر سکتا. اگر کسی کی گمراہی مقدر میں لکھ دی گئی ہے تو بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا صوفی بھی اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، اس سے چھٹ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ بات دل کھول کے، کان کھول کے، دماغ کھول کے اپنے اندر بٹھاؤ. جو کوئی مدد کرے گا، جو کوئی شفا دے گا، جو کوئی آپ کی بھلائی کرے گا، وہ صرف اللہ کے حکم سے ہی کرے گا اور اللہ کی اجازت سے ہی کرے گا. اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے منشے کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ آپ کا بھلا کر سکتی ہے، نہ آپ کو شفا دے سکتی ہے، نہ آپ کو ہدایت دے سکتی ہے. یہ ہے اصلی ایمان، اور اسی کو کہتے ہیں اصلی توحید. اگر آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں اور فاعل حقیقی اس کو مانیں، اس کے بعد پھر آپ کسی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کسی کے پاس بھی شفا کے لیے جا سکتے ہیں، کسی کو بھی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ سے نظر ہٹ گئی تو پھر شرک ہوگا. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے کے لیے کبھی بجلی کی کڑک کا استعمال کرتا ہے، دکھاتا ہے بجلی کی کڑک، اور کبھی امید دلانے کے لیے، بارش کے لیے، پانی کے لیے ہوا کے دوش کے اوپر بادلوں کو لا لیتا ہے. اب یہ جو مرحلے ہیں، آسمان پہ ابر جو چھاتا ہے تو اس کے دو مرحلے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ابر ہوتا ہے جب پانی برسانے کے لیے آتا ہے، گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے. تو بارش امید، ہر انسان کو امید ہوتی ہے کہ بارش ہو، کیونکہ بارش نہیں ہوگی تو پھر انسان کی زندگی مشکل ہو جائے گی. پانی ضروری ہے. یہ امید انہی بادلوں سے پیدا ہوتی ہے. پھر خوف بھی انہی بادلوں سے ہوتا ہے. جب بجلیاں چمکتی ہیں، کڑکتی ہیں تو انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ رعد بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف کے ساتھ. اب یہ جو بجلی کی کڑک ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. دو معنی ہیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ رات کے دو معنی ہیں، بجلی کی کڑک کے حوالے سے بھی اور اس فرشتے کا نام بھی ہے.
والملائکۃ من خیفتہ، اور دیگر فرشتے بھی اللہ کی حمد و پاکی بیان کرتے ہیں خوف کے ساتھ، من خیفتہ، ڈرتے ہوئے، پھر اللہ کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو کر اللہ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہے گرانے کے لیے کڑکتی بجلیاں بھی بھیجتا ہے۔ وہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، بجلی آئی اور اس کو مار کر چلی گئی، ایک بلڈنگ کو بجلی نے گرا دیا۔ یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب کرنے والا اللہ ہوتا ہے اور جس پر چاہ کرتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، شک کرتے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں قدرت کے تماشے، پھر بھی اس کے بارے میں شک کرتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ ابھی پکڑتا نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو اس پکڑ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بہت سخت پکڑ ہوتی ہے۔ لہو دعوت الحق، اور اسی لیے یاد رکھو کہ جو مدد کے لیے پکارنا، جو عبادت کرنا ہے، وہ اسی کو زیب دیتا ہے کہ ایسی طاقتور ذات کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے۔ کوئی اور اس لائق ہے کیا؟ اس طاقت والا ہے کیا؟ ہے تو پکارو۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طاقت کی طرح طاقت والا سمجھتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی طرح کا طاقتور سمجھتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیا تو کیا ہوتا، ہم فلاں سے لے لیں گے، ایسا سمجھتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے، اے پانی تو میرے ہاتھ میں آ جا، اے پانی تو میرے ہاتھ میں آ جا۔ پوری زندگی بھی ایسا کرتے رہیں گے تو پانی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جن جن کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان لوگوں کا حال ایسے ہی ہے، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، جا کے دعائیں مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ خود کچھ نہیں کر سکتے اپنا، وہ تم کو کیا دیں۔ کیا پانی سے آپ درخواست کریں گے تو پانی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ کیونکہ پانی کے اندر نہ طاقت ہے، نہ پانی سن سکتا ہے، تو پانی کیسے آئے گا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جن کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جن کے اندر کوئی سماعت ہی نہیں ہے، وہ تمہاری بات سن کر تمہاری مدد کریں گے، اگر یہ سمجھتے ہو تو پھر پانی بھی آ جانا چاہیے تمہارے ہاتھ میں، پانی کیوں نہیں آتا؟ وما هو ببالغہ، یہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو دعائیں ہیں، ان کے جو معروضے ہیں، ان کے جو پرارتھنائیں ہیں، بالکل اسی طرح کی ہے، سوائے گمراہی کی اور کچھ نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، خوشی سے ہو کہ ناخوشی سے ہو، مرضی سے ہو کہ مرضی کے، ان کو جھکنا پڑتا ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ وَظِلَالُهُمْ، نہ صرف وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سائے بھی جھکتے ہیں، وہ ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کا وقت ہو کہ شام کا وقت ہو، ان کو جھکنا ہی جھکنا ہے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، ہم سجدہ کریں گے پھر شروع کریں گے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آپ ان سے پوچھئے اے نبی کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے۔ اب یہ ساری اس کی شان بیان کی گئی ہے
اب اس کے بعد اب ان سے پوچھیے کافروں سے کہ اگر اللہ تمہارا رب نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ آسمانوں کا بنانے والا، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ قل اللہ، اور پھر آپ ہی ان سے فرمائیے، اگر ان کو جواب نہیں معلوم ہے تو آپ کہیے کہ وہ تو اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، پھر آپ ان سے سوال کریے کہ جب اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خدا ہے، وہی معبود کے لائق، وہی عبادت کے لائق ہے، تو پھر اللہ کے سوا تم نے ایسے مددگاروں کو کیوں پیدا کر لیا ہے جن کو خود اپنے اوپر اختیار نہیں ہے؟ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو ہلا نہیں سکتے، ان سے جا کے مانگتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو۔ خود کا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ خود کا نقصان کر سکتے ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو کیا اللہ اور یہ بت دونوں برابر ہو جائیں گے؟ جب اندھا اور دیکھنے والا جب برابر نہیں ہوتے تو حقیقی پیدا کرنے والا اور جو چیز اپنا خود کا کچھ نہیں کر سکتی، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنیاں دونوں برابر ہو جاتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، تو کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے کچھ پیدا کیا جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں تو پھر اللہ نے کچھ پیدا کیا تو ان کو بھی کچھ پیدا کرنا چاہیے نا۔ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اگر تم کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تو ایک معمولی سے سوال کا جواب دو، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائی، ہر چیز بنائی، تو تم جس کو شریک بناتے ہو انہوں نے کیا بنایا بتاؤ؟ فتشابہ الخلق علیہم، تخلیق ان کے اوپر مشتبہ ہو گئی، وہ خود بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا بنائیں گے؟ قل اللہ خالق کل شیء، اور ان سے آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جس کو وہ معبود سمجھ رہے ہیں، خدا سمجھ رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کا خود بنانے والا اللہ ہے۔ ایک وقت پہلے تو ان کا بھی وجود نہیں تھا، ویسے تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خود جان نہیں ہوتی، جس میں جان ہی نہیں ہے اس کا وجود کیا ہے؟ لیکن جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، وہ بھی تو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تو اصلی بنانے والے کو بھول کر جو چیز بنائی گئی ہے تم اس کو بنانے والا سمجھتے ہو، اس سے بڑی بےوقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ ایک ہی ہے، جو بنانے والا ہے وہ ایک ہی ہے اور سب پہ غالب ہے، ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے۔ انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اسی نے اتارا آسمان سے پانی، آسمان سے جو پانی برستا ہے اللہ نے اتارا ہے، اور اتنا پانی برستا ہے کہ وادیاں بھر جاتی ہیں پانی سے، اتنا پانی برستا ہے، اور پھر ایک وقت کے بعد یا تو دریا بن کر پھر نکل جاتا ہے یا زمین میں ہی سوکھ جاتا ہے، پھر ایک وقت کے بعد بارش ہوتی ہے۔ آخر اتنا پانی، اتنا وزندار پانی، ندیوں میں، تالابوں میں جو پانی ہے ذرا ان کا وزن کر کے دیکھو کتنا ہے، اتنا وزندار پانی ہوا کے اوپر بادلوں کے ساتھ کیسا آیا؟ ہوا کے اوپر چلتا ہوا آیا نا بادلوں میں، اور ایسے ہلکے پھلکے بادل تھے کہ ان بادلوں میں سے آپ کا ایروپلین بھی اڑ کر جا رہا ہے۔ کہاں تھا پانی؟ اگر پانی تھا تو پھر ایروپلین ڈوبا کیوں نہیں؟ یہ جو قدرت کا کرشمہ ہے اس کو دیکھو، کتنا پانی برس رہا ہے آسمان سے، ندیاں بہ رہی ہیں، اتنا پانی برس رہا ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو پھر سیلاب کی رو نے ابھرا ہوا جھاگ بھی پیدا کیا۔ جب پانی برسا تو پانی کے برسنے کی شدت سے پانی کے اوپر ایک جھاگ بھی آیا۔ جھاگ آتا نا، جب پانی تیزی سے برستا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، حق اور باطل کی مثال۔
جو نیچے پانی ہوتا ہے وہ صاف پانی ہوتا ہے، اوپر جو جھاگ آ جاتا ہے وہ گندا پانی ہوتا ہے، ایک وقت تک ہی ہوتا ہے، وہ اصلی پانی کو چھپا کے رکھتا ہے، جھاگ اوپر نیچے کے جو صاف پانی ہے اس کو چھپا کر رکھتا ہے ایک وقت تک، اس کے بعد ادھر جھاگ کونے میں ہو جاتا ہے اور پھر صاف پانی باقی رہ جاتا ہے۔ ویسے ہی حق اور باطل کا معاملہ بھی ہے، باطل کبھی کبھار حق کو چھپا دیتا ہے جھاگ بن کر، لیکن کب تک؟ ایک وقت کے بعد جھاگ کونے میں ہو جائے گا اور پھر حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ۔ ایک اور دوسری مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، جن چیزوں کو آگ کے اندر تپا کر کچھ بناتے ہیں، زیور وغیرہ بنانے کے لیے یا دیگر سامان بنانے کے لیے، جب کسی چیز کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ دیکھو ایک جھاگ نکلتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، خراب چیز اوپر آ جاتی ہے، اچھی چیز نیچے رہ جاتی ہے، اور زیور بنانے والا کاریگر وہ جھاگ کو ہٹا دیتا ہے اور جو نیچے جو چیز بن کے تیار ہوئی ہے وہ اپنے استعمال میں لا لیتا ہے۔ ویسے ہم لوگ دال پکاتے ہیں، جو خواتین دال پکاتی ہیں آپ ان سے پوچھئے، دال پکنے کے بعد اس کے اوپر ایک جھاگ آ جاتا ہے، وہ جھاگ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے پکانے والے اس جھاگ کو آہستہ سے اوپر سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، تو وہ صحت مند دال ہوتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کل ہمارے پاس پریشر کوکرز وغیرہ میں دال پکا رہے ہیں، جھاگ واگ کچھ نہیں بنتی، وہ جو زہریلا مادہ ہے دال کا خراب وہ بھی آپ پیٹ میں ڈال رہے ہیں، یہ ایک الگ منظر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جھاگ کو نکال کر پھینک دینا ہوتا ہے، وہ خراب چیز ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اور جو جھاگ ہوتا ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، یا تو ہوا آتی ہے وہ جھاگ کو ایک طرف کونے میں کر دیتی ہے، یا پھر جب پانی اپنی سطح کے اوپر کہیں نکلتا ہے تو جھاگ نکل جاتا ہے پورا اور نیچے پانی رہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اسی طریقے سے جو چیز نفع پہنچانے والی ہوتی ہے دنیا میں وہی چیز زمین میں باقی رہتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور سمجھایا ہے کہ دنیا میں اگر تم کو باقی رہنا ہے، دنیا میں تمہارا نام اگر باقی رہنا ہے، دنیا میں تمہارے وجود کا احساس کرانا ہے، تو لوگوں کے لیے فائدہ بننے والے، فائدہ پہنچانے والے بنو۔ جو لوگ دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنتے ہیں ان کا نام صدیوں تک باقی رہتا ہے، اور جو لوگ خود کی زندگی گزارتے ہیں وہ بدلتے وقت کے ساتھ پوری طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ ایسا کچھ کرو کہ دنیا میں تم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو صدیوں تک تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب تک تمہارا فائدہ لوگوں کو ملتا رہے گا تمہارا نام باقی رہے گا۔ نفع پہنچاؤ، جب تک تم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو گے تمہاری زندگی بڑھتی جائے گی اور موت کے بعد بھی تم امر ہو جاؤ گے، لیکن اگر لوگوں کو تم سے فائدہ نہیں پہنچا تو سمجھو تمہارا ختم ہو گیا۔ دنیا میں آپ دیکھیے ہر چیز ایسی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال میں دیتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا میں شیر زیادہ قیمتی ہوتا ہے یا بکری زیادہ قیمتی ہوتی ہے؟ شیر زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا میں شیر زیادہ مرتے ہیں یا بکریاں زیادہ مرتی ہیں؟ بکریاں زیادہ مرتی ہیں۔ اور تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے؟ بکری کی، کیونکہ بکریوں سے انسانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، شیر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حالانکہ شیر ہے، ان کو مارتا کوئی نہیں ہے، لیکن تب بھی ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ بکریوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزانہ لوگ مارتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کبھی کم نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اگر ہم بھی اسی فلسفے پر عمل کریں کہ ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو آپ کو کوئی نہیں مار سکتا، لیکن اگر آپ نے صرف اپنی زندگی جی، لوگوں کے فائدے کی فکر نہ کی، تو لوگ آپ خود اپنے آپ کو مان لیں گے، ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آپ کی موت آئی، دنیا سے آپ چلے گئے، معاملہ ختم،
ایک وقت کے بعد تو بھلا بھی دیں گے، خود آپ کی اولاد آپ کو بھلا دے گی، آپ کی اولاد خود آپ کو بھلا دے گی۔ اور جیسے کہ آپ نے اپنے باپ دادا کو بھلا دیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھیں، دیکھیں کتنے لوگوں کو پتا چلتا ہے۔ آپ ہی کے دادا کا نام کیا ہے، نہیں پتا آپ کو، کیونکہ انہوں نے کوئی نفع پہنچانے والا کام نہیں کیا، اس لیے بھلا دیے گئے، آپ کو بھی نہیں پتا۔ ایسے ہی آپ کا حال بھی ہونے والا ہے۔ لیکن جو لوگ نفع پہنچانے کا کام کرتے رہے، ان کا نام ان کے پوتوں کو ہی نہیں، ان کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کو بھی معلوم ہے، کیونکہ انہوں نے نفع پہنچانے کا کام کیا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو بات سمجھ میں آئے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، بھلائی ہی بھلائی ہے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کو آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے تو صرف بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور جنہوں نے حکم نہیں مانا، تو جو کچھ زمین میں ان کی ملکیت میں ہے، جو سمجھتے تھے کہ یہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، یہاں تک میری حکومت ہے، وہاں تک میرا ایریا ہے، یہی کہتے تھے نا۔ اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے دنیا پر اپنی حکمرانی جتاتے تھے، تو یاد رکھو سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ سب کا سب بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پر دے دیں، تب بھی ان کا فدیہ کام میں نہیں آئے گا۔ لفتدوا بہ، فدیہ دے دیں۔ بہت ساری بلائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان فدیہ دینے پر دور ہو جاتی ہیں دنیا میں۔ آپ کے اوپر کوئی بلا آنے والی تھی، اگر آپ کو پتا چل گیا کہ میرے اوپر کوئی بلا آنے والی ہے، تو بزرگوں نے یہ طریقہ بیان کیا کہ کوئی فدیہ دے دو، وہ فدیے کے اوپر تمہاری بلا ٹل جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے جو عذاب آتا ہے، جو پریشانی آتی ہے، اس کو کوئی فدیہ نہیں ٹال سکتی۔ اگر ساری دنیا پر تمہاری حکومت ہے، پورے زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، سب کے تم مالک بھی بن جاؤ اور سب کا سب فدیہ دے دو، تب بھی عذاب کو نہیں روک سکتے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں جن سے حساب ہوگا، ایک ایک چیز کی پوچھ ہوگی۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا آخر میں۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت بری جگہ ہے، جہنم سے بری کوئی جگہ ہے ہی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس بری جگہ کے بارے میں، وہ چیز کا نام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ۔